السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الکافرون مکی میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ الکافرون کے فضائل دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ ثواب میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، ایک سورۃ الکافرون، دوسری سورۃ الاخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں یعنی فجر کی سنتوں میں اور نماز مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہی دونوں صورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم سورۃ الکافرون کا شان نزول بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، امیہ بن خلف اور اسود بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپ سے ہم کیا کریں، ہم آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کیا تھی؟ یہ تھی کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، معاذ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، جو ہم جن بتوں کو پوجتے ہیں آپ ان کو پوجیں، تو 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ان کی صلح تھی۔ اس پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ الکافرون لے کر نازل ہوئے اور اس صورت میں یہ بات بتا دی گئی کہ اسلام کی حیثیت کیا ہے۔ یہاں اس صورت میں اسلام کی حیثیت کا اعلان کر دیا گیا اور اہل کفر کو ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا گیا کہ وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں نہ کریں اور نہ آئندہ کے لیے ایسی امید رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر ان کے کسی خواہش کے مطابق اپنی دعوت میں کوئی تبدیلی کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا، فرمایا کہ آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اے کافرو، میرا اور تمہارا طریقہ ایک نہیں ہو سکتا، نہ تو فی الحال، نہ اب، اور نہ آئندہ کبھی مستقبل میں ایسا ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی آئندہ بھی میں تمہارے معبودوں کو کبھی پوجنے والا نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں موحد ہو کر شرک نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ کو ایک مان کر اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ۔ اور تم مشرک رہ کر موحد نہیں قرار دیے جا سکتے، یعنی کہ تم شرک کر کر اللہ وحدہ کو ایک ماننے والے کبھی قرار نہیں دیے جا سکتے، تم موحد قرار نہیں دیے جا سکتے، نہ اب نہ آئندہ۔ دیکھیے توحید اور شرک کبھی ایک نہیں ہو سکتا، کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ کیا اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، کبھی نہیں ہو سکتا۔
افمن مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ کیا مومن اور فاسق کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی نہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ میں خود بیان فرما دیا کہ ایمان والا اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آگے توحید اور شرک کا انجام ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو تمہارا دین مبارک ہو، یعنی تم کو تمہارا بدلہ ملے گا جو تم کر رہے ہو، اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا جو میں کر رہا ہوں۔ میں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا، جو اللہ نے مجھے مرحمت فرمایا، میں اس پر نہایت خوش ہوں۔ جو دین اللہ نے مجھے مرحمت فرمایا، میں اس پر نہایت خوش ہوں۔ اور تم نے اپنے لیے اپنی بدبختی کی وجہ سے اس دین کو پسند کیا، معبودوں کو، اپنے بتوں کو پسند کیا، وہ تمہیں مبارک ہو۔ ہر فریق کو اس کا نتیجہ ملے گا جو وہ کر رہا ہے۔ میرا فرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرا فرض صرف تبلیغ کرنا ہے۔ اگر تمہیں اپنی بہتری منظور ہے تو تم میری ہدایت کو قبول کرو، ورنہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ الغرض اس صورت میں کفار کی طرف سے پیش ہوئی ہوئی مصالحت کی صورتوں کو بالکل یا رد کر کے اعلان براعت فرما دیا گیا کہ ہم کفار کی بات نہیں مانیں گے۔ سورۃ الکافرون کی خاص بات یہ ہے کہ جو آدمی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کا معمول رکھے گا، وہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی توحید خالص، دین کامل اور اسلام صادق نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا